بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب قافلہ دریائے نیل کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہا تھا۔ دور سے حضرت یوسف کو وہ اہرام نظر آ رہے تھے جو مرحوم مصری بادشاہوں کی یادگاریں تھیں۔ حضرت یوسف تو شروع ہی سے ثقافت کے دل دادا تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی غیر ملکی کلچر میں دلچسپی کے جذبے نے جوش مارا اور وہ یوب سے مصری زندگی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تاجر نے بڑے فخر سے کہا، میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے گھرانے کے کسی شخص نے آج تک مصر کی سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھا ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف نے اس کی توقع کے برعکس اسے بتایا کہ ان کے پردادا ابراہیم کنعان میں پڑنے والے ایک بڑے قحط سے بچنے کے لیے مصر گئے تھے۔ ہاں، آج بھی اکثر قحط سے بچنے اور اپنے مویشیوں کو بچانے کے لیے چرواہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اب مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ چلچلاتی دھوپ وجود کو بھونے دے رہی تھی۔ یوب نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور اونگ گیا۔ حضرت یوسف خیالوں میں اپنے پردادا کے اس دور میں پہنچ گئے جو انہوں نے مصر میں گزارا تھا۔ وہ سوچنے لگے، بدقسمتی سے انہوں نے یہ قدم ضرور گھبراہٹ کے عالم میں اٹھایا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے خدا سے رہنمائی بھی حاصل نہیں کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہی وہ وہاں پہنچے مشکلات میں گر گئے۔ سرحد پار کر کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سے درخواست کی تھی کہ وہ مصریوں کو یہی بتائے کہ وہ ان کی بیوی نہیں بہن ہے۔ اس کی وجہ سارہ کی خوبصورتی تھی، لہٰذا اس کے خاوند کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیوی چھیننے کی خاطر انہیں قتل نہ کر دے۔ ان کا خوف بجا تھا کیونکہ جو ہی مصریوں کی نظر سارہ پر پڑی انہوں نے بادشاہ سے اس کے حسن کا چرچا کیا۔ اب جب بادشاہ کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم کی بہن ہے تو وہ اسے اپنی حرموں میں شامل کرنے کے لیے لے گیا۔ اس کے بدلے میں بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو ڈھیروں بھیڑ بکریوں، مویشیوں، گدھوں، اونٹوں اور غلاموں سے نوازا۔ حضرت یوسف نے بھویں سکیڑتے ہوئے سوچا، اگر خداوند بروقت مداخلت نہ کرتا تو یقیناً پردادا اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ خدا نے بادشاہ کے محل میں رہنے والوں کو ایک خوفناک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ حاکم پریشان ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ چنانچہ خداوند نے اس پر ظاہر کیا، میں نے تمہیں اس لیے سزا دی کیونکہ تم نے میرے نبی کی بیوی کو اپنے حرموں میں شامل کر لیا ہے۔ خدا کے ایک خادم کے لیے ایک بت پرست کے منہ سے یہ الفاظ سننا کس قدر حد تک آمیز بات ہے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ رہی تمہاری بیوی، میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ اسے لے کر فوراً مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یعنی خدا کے دوست اور نبی تھے۔ وہ مرد خدا اور ایک راست باز شخص تھے، لیکن آزمائش کے اس لمحے میں اپنی جان بچانے کی خاطر ان سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ تاہم خدا کی بروقت مداخلت کے باعث ان کی بیوی اور مصری حاکم تباہی اور گناہ کے ارتکاب سے بچ گئے۔ یہ واقعہ یاد کرتے ہوئے حضرت یوسف نے عہد کیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی زندگی سے خدا کے نام کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے پردادا کی غلطی سے سبق سیکھ کر اپنی راہیں درست رکھیں گے۔ آخر کار فرعون یعنی مصر کے بادشاہ کا عظیم شہر نظر آنے لگا۔ قافلہ اپنی منزل پر تقریباً پہنچ چکا تھا۔ کھلے میدانوں، وسیع چراگاہوں، حسین وادیوں اور دور دور تک پھیلے مظاہر فطرت کی گود میں پلنے والا یہ ننھا چرواہا جب ان وسیع شاہراہوں اور بلند ایوانوں میں سے گزر رہا تھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شہر کے بڑے بڑے دروازے، مختلف دیوتاؤں کے سنہرے مندر اور ہر طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کا ہجوم، ان سب چیزوں نے انہیں حیران کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر فرعون کا محل جو بذات خوف ایک شہر سے کم نہ تھا، دیکھ کر تو ان کا دل گھبراہٹ سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کتنے اطمینان کی بات تھی کہ وہ ان حالات میں تنہا نہیں تھے، بلکہ خدا نے بار بار انہیں تسلی دی کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرے پردادا کی مصر میں آمد تو میری مرضی کے خلاف تھی، لیکن تیرا یہاں آنا میرے منصوبے کے عین مطابق ہے۔
میری راہوں پر چل اور بے داغ رہ۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ اچانک یوب نے رکنے کا حکم دیا۔ اس کی نظر ایک مصری پر پڑی تھی جس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ وہ بڑی رازداری سے اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، یا بالمعزز سپہ سالار پوتیفار کے لیے میرے پاس ایک خاص غلام ہے۔ اس مصری نے کاروباری تاجر کو تکبرانہ انداز میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور بلند آواز میں بولا، پوتیفار کے لیے جانتے ہو بہترین چیز ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق اعلیٰ معزز گھرانے سے ہے جسے ہر چیز بہترین معیار کی درکار ہوتی ہے۔ یوب کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیا میں یہ سب کچھ نہیں جانتا؟ آؤ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یوں ہی یابل کی نظر حضرت یوسف کے گھٹتے ہوئے جسم پر پڑی تو خوش ہو گیا۔ یوب نے اپنے اس جوان غلام کی تمام تر خوبیاں بڑی سرگرمی سے گنوانا شروع کر دیں۔ پھر آخر میں اس نے کہا، اور سب سے بڑی بات یوسف ایماندار ہے۔ یہ بات اس نے ایسے کہی جیسے کوئی قیمتی ہیرا اس کی مٹھی میں تھما دیا ہو۔ یابل نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر دی۔ یہ نوجوان اسے سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی اور ساتھ ساتھ ذہانت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔